السلام علیکم سر. السلام علیکم حضور، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ حضور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور رحمتوں میں رکھے. بابا صاحب تھوڑی سی ولایت یار ہم بھی رکھتے ہیں اور ہمیں 40 دن سے پتا تھا کہ یہ نہیں آئے گا صاحب. ماشاء اللہ. یہ کنفرم تھا کہ نہیں آئے گا. ابھی بھی رات میں 11 بجے تک انتظار کر لو نا، کیا مشکل ہے آپ سر یہ لوگوں. نہیں آئے گا. مجھے ایک بات بتائیے، جو اللہ یاری صاحب یہ جو جن کتابوں سے دلائل دیتے ہیں، یہ کتابیں کیا انہوں نے پڑھی نہیں ہوئی؟ یہ سب کچھ انہوں نے پڑھا ہوا ہے. یہ صرف اپنی عوام کو اس سے لا علم رکھتے ہیں اور صرف اللہ یاری صاحب یہ کرتے ہیں کہ وہی ہماری کتابیں اٹھا کے ہمارے منہ کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے توہین کی. توہین اللہ یاری صاحب تو نے تو نہیں کی. توہین تو ہمارے ان کتابیں لکھنے والوں نے کی. ہمارے محدثین نے ہر چیز لکھ دی. صرف یہ کہ انہوں نے پڑھا سب کچھ ہے، مگر اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ جو پڑھا ہے اس کو سچائی کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ عوام کے سامنے رکھ سکے. اس کے لیے ایمانی غیرت چاہیے، وہ نہیں ہے. صداقت جو ہے نا وہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ کے پاس غیرت ہو تاکہ آپ اس کا اظہار کر سکے لوگوں کے سامنے. آپ جو ہیں آپ بھی تو پرانے بریلوی ہی ہیں نا سر. بڑے کٹے پھٹے بریلوی ہیں سر. بہت زوم تھا بریلوی ہونے کا، مگر جب سے بریلویوں نے اٹھ کے ائمہ طاہرین اور اہل بیت اطہار کے خلاف اپنی زبان کے اندر سے غلاظت نکالنی شروع کر دی تو پھر وہ جو حسن ظن تھا وہ نکل گیا. جو مجمع میں بیٹھ کے سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے کہیں کہ ان سے غلطی ہوئی، اگر اللہ یاری صاحب یہ کہیں ابو بکر سے غلطی ہوئی، حضرت عمر سے غلطی ہوئی، تو یہ رافضی ہے. تو جو سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے کہے غلطی ہوئی وہ کون ہے؟ یا رفض کا تعلق صرف اس چیز سے ہے کہ صحابہ کرام کو غلط کہنا؟ اہل بیت اطہار کو پورے مجمع کے اندر کھڑے ہو کے اگر غلط کہیں گے تو اس کا تعلق رفض سے نہیں ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ آپ نے لوگوں کے لیے پیمانہ اور رکھا ہوا ہے اور اپنے لیے پیمانہ اور رکھا ہوا ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے جس کو پاک کیا، پاک کر کے بھیجا. اللہ نے کہا جن سے نجاست دور ہے، جو بیدم ہمارے بیدم سا وارسی، آپ تو جانتے ہیں سرکار بیدم سا وارسی، سرکار بیدم سا وارسی فرماتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. ان سے رجس دور کرے، اس کا ترجمہ ہے دور رکھے. ان سے رجس کو دور ہے. اب یاد رکھیے کہ جو آپ کو اہل بیت اطہار سے دور کرتا نظر آئے یا خود دور ہو، یاد رکھیے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی رجس ہے. وہ ہے ہی رجس، وہ نجس ہے، وہ عین رجس ہے. آپ ایک بات یہ سمجھ لو، سیدہ پاک سلام اللہ علیہا پہ بھونکنے والا ان کے نزدیک سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا عالم ہے. اس نے خطا کر دیا تو اس کی خطا پر بھی یہ لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا. سر بدقسمتی یہ ہے کہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے اوپر بولے ہوئے اپنے لفظوں کے اوپر شرمندگی کی بجائے وہ جو خطا کا لفظ ہے، وہ جو خطا کا لفظ ہے اس کی نسبت انبیاء کی طرف دی گئی، بلکہ ذنب کا لفظ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے لیے بولا گیا. بات میں جو کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ ذنب یعنی وہ جس طرح سورہ فتح میں بھی آیت ہے وہاں ذنب کا ہے، یعنی اس کی نسبت کچھ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دی کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے. او بھائی ذنب کا ایک ترجمہ جو ہے وہ الزام بھی ہے، یعنی اس فتح کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہر جو الزام ہے وہ دور کر دے گا. نبی کی طرف ذنب کے معنی گناہ کی نسبت لی نہیں جا سکتی. بعین ہی ذنب کا جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان صاحب نے اس کی نسبت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی طرف دی اور اپنے ان جملوں کو ثابت کرنے کے لیے انبیاء کی طرف خطا کی نسبت، خطا اجتہادی کی نسبت دی کہ انبیاء سے بھی خطا ہوتی ہے. کہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو اگر آپ غلطی پہ کہہ دیں تو آپ رافضی نہیں ہیں، اگر اس کے بالمقابل حضرت آپ رافضی ہیں. یہ کون سی بریلویت ہے بھائی؟ ایسی بریلویت کو دور سے سلام. ابھی اس نے کل ایک ہم سنی ہیں الحمدللہ، وہ سنی ہیں جو من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا کو مانتے ہیں. ہم سنی ہیں، وہ سنی ہیں جو انی تارک و فیکم الثقلین کو مانتے ہیں. وہ سنی ہیں جو اہل بیت اطہار میں سوار ہیں.